اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ، رکوع نمبر 22، پارہ نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلہ، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلہ، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلہ۔ فمن عفی له من اخیہ، پس جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے شیء فاتباع بالمعروف، کچھ معافی کر دی جائے تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو، واداء الیہ باحسان، اور اچھی طریقے پر اس کی ادائیگی ہو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار کرتے رہو۔ قصاص اور دیت کے بعض احکام۔ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قصاص قتل عمد، یعنی قصداً جان کو قتل کرنے میں ہوتا ہے، جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہے۔ لفظ قصاص مماثلت یعنی برابری پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے، اس لیے اس میں حاکم محکوم، صغیر کبیر اور امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں، اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے، قصاص کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تو اس مال کو دیت یعنی خون بہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خطأً قتل کر دے جس کی کئی صورتیں ہیں اور جس کے احکام سورۃ النساء میں مذکور ہے، تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے۔ اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ اعضاء کی دیت کو ارث بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء کے قصاص کا ذکر سورۃ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔ لباب النقول میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر بیکار رہتے تھے، اور ان میں کشت و خون کی واردات ہوتی ہے۔ غلام اور عورتوں تک کو قتل کر بیٹھے تھے، ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ
صاحب عزت اور رفعت صاحب عزت سمجھتا تھا، اس لیے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلہ آزاد کو قتل نہ کیا جائے اور ہماری عورت کے بدلہ دوسرے قبیلہ کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا کہ آزاد کے بدلہ اور غلام کے بدلہ اور عورت کے بدلہ قتل کی جائے گی۔ اس شان نزول سے معلوم ہو گیا کہ العبد بالعبد اور الانثى بالانثى کا یہ مفہوم نہیں کہ غلام کے بدلہ آزاد قتل نہ ہو اور عورت کے بدلہ مرد قتل نہ ہو۔ سورۃ مائدہ میں ہے جو ان النفس بالنفس فرمایا ہے، اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 209 جلد نمبر 1 نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلہ قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ مرد کو مرد کے بدلہ اور عورت کو عورت کے بدلہ قتل کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان النفس بالنفس والعین بالعین کا حکم نازل فرمایا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرے بشرط یہ کہ مال چوڑا ہو۔ حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما إثمه علی الذین یبدلون، پھر جو شخص سننے کے بعد اس کو بدل دے، اس کا گناہ انہیں لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کر دیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، بس جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبدار یا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پر جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبداری یا گناہ کا خوف کھائے پھر ان کے درمیان صلح قرار دے، ان اللہ غفور الرحیم، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیت میں والدین اور قرابت داروں کے لیے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ جب کسی کو موت کے آثار معلوم ہونے لگے تو وہ وصیت کر دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس وصیت کی فرضیت میراث کے حصے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ والدین وارثوں میں شامل ہے جن کے حصے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہے، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو۔ اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دے تو کسی وارث کے لیے وصیت نافذ ہو سکتی ہے، البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن وصیت کا اصول یہ ہے کہ وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مرنے والا تہائی مال سے کم میں وصیت کرے، اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنے کی گنجائش ہے۔ جتنی بھی وصیتیں ہوگی وہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے تہائی میں نافذ ہوگی۔ اگر تہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہو تو وہ بھی بالغ ورثاء کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جو کوئی وارث اجازت دے وہ معتبر نہیں ہے،
اگر وارثوں نے اس کی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دے دی تو اس کی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں، اور وصیت کرنے والا جو کچھ وصیت کر دے وہ بھی اپنی زندگی میں منسوخ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور دوسرے اعزاء و قراباؤں پر بھی